بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ناظرین، میں محمد آصف اقبال نوشاہی قادری آپ کے لیے لے کر آیا ہوں پروگرام شان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ سلسلے کا دوسرا پروگرام ہے۔ پہلا پروگرام آپ میرے یوٹیوب کے چینل پر دیکھ چکے ہیں، اور اگر آپ نے نہیں دیکھا تو اس کو ضرور دیکھیے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بھلائی چار چیزوں سے ہے، بھلائی چار چیزوں سے ہے: گواہی یعنی کہ بولنا، خاموشی یعنی کہ چپ رہنا، بینائی یعنی کہ دیکھنا، حرکت یعنی کہ ہلنا جلنا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو گفتگو اللہ کے ذکر کے بغیر کی، یعنی کہ جس گفتگو میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ ہو، اس کے محبوب کا ذکر نہ ہو، وہ لفظ گفتگو کا فائدہ ہی کوئی نہیں۔ اور دوسری خاموشی، آپ فرماتے ہیں کہ جس خاموشی میں فکر نہ ہو، جس خاموشی میں فکر نہ ہو وہ سہو، یعنی کہ جو خاموشی فکر کے لیے اختیار نہ کی گئی ہو وہ سہو ہے۔ اور وہ نظر جس میں عبرت نہ ہو وہ غفلت کی نظر ہے۔ وہ نظر جو بے حیائی کے لیے اٹھے یہ غفلت کی نظر ہے۔ اور جو نظر محبت میں کسی کو دیکھنے کے لیے، محبت کے لیے اٹھے، وہی نظر اچھی نظر کہلاتی ہے۔ یعنی کہ وہ نظر جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق اٹھے وہی نظر اچھی ہے، ورنہ نظر غفلت ہے۔ اور حرکت، جو حرکت اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بغیر کی جائے، یعنی کہ جس حرکت میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا نہ پایا جائے، یعنی کہ جو حرکت اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے نہ کی جائے، وہ حرکت بیکار ہے، وہ حرکت بیکار ہے، کمزوری ہے، سستی ہے، کمزوری ہے، سستی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے جانثار صحابی ہیں۔ مجھے واقعہ یاد آ گیا کہ ہجرت کے وقت، ہجرت کی رات، جب کفار نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا، پلان بنایا، تو آپ کے گھر کا گھیراؤ کر لیا۔ میرے آقا کی شان دیکھیں کہ کافر کھڑے ہیں اور میرے مصطفیٰ درمیان سے گزر گئے۔ یہ بہت بڑا موضوع ہے، اس پہ بھی کسی دن بات کریں گے انشاءاللہ۔ آج میں اپنے موضوع پر ہی رہنا چاہتا ہوں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان سے گزر گئے۔ اس سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا کہ آپ میرے بستر پہ سو جانا، اور یہ امانتیں ہیں کچھ، یہ دے کے واپس آ جانا، کیونکہ یہ کافروں کی امانتیں تھیں، کیونکہ کافر بھی سرکار کو صادق، امین، امانت دار پکارتے تھے۔ کیا شان ہے میرے نبی کی کہ دشمن بھی ان کو صادق اور امین کہتے تھے۔ تو سرکار نے فرمایا آپ مانتے جو مکہ والوں کی ہیں وہ دے کے تو واپس آ جانا۔ اچھا، یہاں ہماری چھوٹی سی لڑائی ہو نا کسی کے ساتھ، چھوٹا سا جھگڑا ہو، تو ہم نے کسی کے پیسے دینے ہو تو ہم نہیں دیتے، ہم کہتے ہیں رہنے دو یار، اچھا تو لے پھر لے سکنے تھے۔ تو میرے آقا کے کتنا پیارا حکم ہے یہاں پہ، اور میرے آقا کا کتنے پیارے اوصاف ہیں۔ میرے آقا نے ایک نمونہ کر کے ہمیں بتایا
کہ اگر کبھی آپ کسی کے دشمن بھی ہو جائے نا تو اس کی امانت کو بھی نہ دبائیں۔ میرے آقا نے عمل کر کے بتایا، پریکٹیکل کر کے بتایا کہ دشمنی میں بھی کسی کا مال ہڑپ نہیں کرتے، یہاں بہن بھائیوں کا ہی کر جاتے ہیں، دوست احباب کا کر جاتے ہیں، ادھار لے لے وہ نہیں دیتے، اگر کوئی مانگے تو اسے کہتے ہیں جا پھر وہ لے لے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ علی صبح یہ امانتیں ان کے حوالے کر کے جن کی ہیں تو آپ میرے ساتھ آ جانا۔ ادھر غار یار کے ساتھ آپ مکہ سے مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بستر پہ سو گئے۔ تو سرکار فرماتے ہیں کہ مجھے بس اسی دن یقین تھا کہ میں صبح اٹھوں گا، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا تھا۔ آقا کے حکم پر کتنا پکا یقین ہے کہ میرے آقا نے فرمایا نا کہ صبح امانتیں واپس کر کے آ جانا، تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ مجھے پکا یقین تھا کہ میں صبح ضرور اٹھوں گا۔ بڑا اطمینان سے سویا، بڑا اطمینان سے سویا، اور مجھے یقین تھا کہ صبح میں ضرور اٹھوں گا۔ یہ آقا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات پہ کتنا پکا یقین تھا، کتنا پکا ایمان تھا ان کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، کہ میرے آقا نے فرما دیا ہے تو یہ پھر ادھر ادھر نہیں ہو سکتا، کیونکہ میرے آقا محبوب کائنات ہے، وجہ وجود کائنات ہے، کیونکہ میرے آقا امام الانبیاء ہیں، سردار الانبیاء ہیں، اور جس نے اس جہاں کو خلق کیا ہے، مصور نے جس نے یہ کائنات بنائی ہے، وہ خالق بھی میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات پہ اتنا یقین، اتنا ایمان کہ آپ نے فرما دیا ہے کہ صبح یہ امانتیں واپس کر کے آ جانا، تو مجھے اب موت نہیں آ سکتی، کیونکہ میرے آقا کا فرمایا ہوا کوئی بھی لفظ رائے گا نہیں ہوتا، نہ رائے گا جاتا ہے۔ تو انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ پچھلے پروگرام میں بھی میں نے کہا تھا حضرت علی کو ہم سب مانتے ہیں، لیکن حضرت علی کی بات نہیں مانتے۔ آپ پچھلی دفعہ بھی میں نے اس میں عرض کیا تھا، ریمائنڈر کروا دیتا ہوں کہ جب نماز کا وقت ہوتا تو آپ کا چہرہ زرد ہو جاتا، جسم کانپنے لگتا، ہم نماز کی طرف جاتے ہی نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز مومن کی معراج ہے، اور ہم نماز کی طرف جاتے نہیں۔